کہ ایک جگہ پر ان کی جہیز کا سامان پڑا تھا، تو یہاں رانا وحید صاحب اور یہاں جناب ڈاکٹر سعید صاحب سے ہم نے کہا ہے کہ اس جہیز کے سامان، جو ہماری بچیوں کی جہیز کا سامان جنہوں نے لوٹا ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت کمزوری کا اور بیماری کا ثبوت دیا ہے، بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی آپ کی بہن تو ہوگی، آپ کی بیٹی تو ہوگی، اگر کوئی آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کی جہیز کا سامان لوٹ لے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ اس لیے یہاں جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو ہم نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس جہیز کا سامان، اس سے بہتر سامان اور دگنا سامان انشاءاللہ تعالی خرید کر ان بچیوں کو دے دے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو، خوشحال ہو۔ میرے ساتھ بچیوں نے، ماں اور بہنوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے گھر دوبارہ تعمیر ہوتے ہیں اور ان میں روشنی آتی ہے، اس میں ہم بچے اور ہم رہنے لگتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام ہوگا جس سے ہمارے درد اور یہ غم ختم ہو سکتا ہے۔ کی اجازت ہے نہ ہمارے آئین میں اس کی اجازت ہے، اور 100% ان لوگوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کے اور پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ حکومت کا امتحان ہے کہ اصل مجرموں کا پتہ جلد از جلد چلائے اور ان کو جلد سزا دے دے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کا روک تھام ہو۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق قرآن کریم کی توہین جن لوگوں نے کی ہے، وہ ایک مقدس کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک عظیم سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور میں پھر وفاقی اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ اس سازش سے عوام کو آگاہ کرے اور اعلانات کی بجائے ایکشن لے لے، اور ایکشن ایسا ہو کہ اس سے ہمارے معاشرے کو یہ پیغام ملے کہ جو بھی ایسے گناونے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کی یہی سزا ہے۔